ماشاءاللہ مفتی عبدالنصیر صاحب خوبصورت نصیحت فرما رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ نے جس کو استعداد صلاحیتیں دی ہیں وہ عصری علوم میں نکلیں اور وہاں پر جا کے ان کی تربیت بھی کریں اور دنیا والوں کو بتائیں، ان کو پتہ چلے کہ مدارس کے فضلاء الحمدللہ اس میدان میں بھی کتنا کام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، آپ نے سنا ہوا ہوگا، ذرا خوش طبی کے لیے وہ جماعت والوں نے نا ایک ساتھی کا بیان ذمہ لگا دیا، آپ نے بیان کرنا ہے۔ دیہات میں تشکیل تھی، اس نے کہا کہ بیان تو مجھے آتا کوئی نہیں ہے، امیر صاحب نے حکم دیا نہیں تو نے تو کرنا ہے۔ اب ساتھی نے مشورہ دیا باہر نکل جاؤ، کھیت ہے، وہ گوبھی کے پھول نکلے ہوئے ہیں، سمجھو یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں انسان، اور بیان کرو، وہی آگے کر دینا۔ اب وہ نوجوان گیا، کھیت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے 10-15 منٹ کا بیان کر دیا، خوش ہو گیا میں نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جب مغرب کے بعد اعلان ہوا کہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، بیان ہوگا، فائدہ ہوگا، تو اب بیان کے لیے کھڑا ہوا، 15 منٹ کی تقریر 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پسینے شروع ہو گئے، ادھر دیکھے، تو آخر میں کہتا ہے امیر صاحب بات یہ ہے کہ بندے بندے ہوتے ہیں، گوبھی گوبھی ہوتی ہے۔ تو یہ عمومی لوگوں کا حال ہوتا ہے، لیکن ہم قربان جائیں اپنے حضرت جی دام برکاتہم العالیہ صاحبزادگان کی دعائیں، ہمارے اساتذہ کی تربیت کے اوپر۔ یہ جتنے بھی میرے فضلاء ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں دنیا والوں کو، آپ ان میں سے کسی کو یہاں سٹیج پہ کھڑا کر کے دیکھیں اور ذرا خطابت کے جوہر دیکھیں، آپ کو نعرے لگانے پہ مجبور نہ کروا دیں تو پھر کہنا۔ یہ الحمدللہ طلباء کے اوپر اساتذہ کی تربیت کا اثر ہے۔ طویل فہرست ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے جی تو چاہتا ہے تمام فضلاء، تمام اساتذہ کرام کو یہاں پہ موقع دیا جائے، تو قلت ٹائم کی وجہ سے میرے دوستو ہم مختصر کرتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں معہد الفقیر علی اسلامی کے فاضل حضرت مولانا محمد اجمل صاحب جو کہ جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آئیں اور آ کر اظہار خیال فرمائیں۔ اسی مدرسے کے فاضل ہمارے ساتھی آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ۔ میرے انتہائی قابل صدر، قابل احترام حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادگان دامت فیوزہم، حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث مد ظلہ العالیہ، میرے تمام معزز و مکرم اساتذہ کرام اور اس عظیم ادارے کی مقدس نسبت کا تاج اپنے سروں پر سجانے والے خوش قسمت فضلاء کرام، السلام علیکم۔ اس کنونشن کی افادیت اور اس کی اہمیت اور اشاعت دین کے لیے تجدید و عہد کے حوالے سے احباب نے بہت پر اثر اور پر مغز گفتگو فرمائی، لیکن میں آپ سے ذرا مختلف موضوع پر چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ میرا عنوان ہے علماء اور تجارت۔ میں چونکہ 2011 میں فراغت کے بعد سے اب تک تجارت کے ساتھ وابستہ ہوں، اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں ایک مفروضہ یا ایک سوچ جو جانے انجانے میں ہمارے درمیان پروان چڑھتی ہے اور کسی حد تک ہم اس میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور وہ علماء کرام جو تجارت کے ساتھ منسلک علماء کو معیوب سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ یہ ضائع ہو گئے ہیں یا انہیں اللہ نے قبول نہیں کیا، میرے خیال میں اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہوں یا مساجد کے ممبر و محراب سے صدائے حق بلند کرنا قبولیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن قبولیت صرف انہی شعبوں کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ عمل میں، خواہ وہ تجارت ہو،
سیاست ہو، عدالت ہو، ملکی انتظام و انصرام ہو، علماء کا مضبوط اور فعال کردار ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ معاشرے کی اخلاقی قدروں کو پروان چڑھانا، عوام اور علماء میں فاصلوں کو ختم کرنے اور حقیقی اسلامی معاشرے کے قیام کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو تجارت سے منسلک علماء کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے اگر ان میں اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے دین کی اشاعت کا جذبہ پیدا کرنے اور دین کی ہر ممکن خدمت کرنے کے حوالے سے ترغیب دی جائے اور حوصلہ افزائی کی جائے تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب دوسری گزارش میں ان علماء سے کرنا چاہوں گا جو تجارت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ معزز سامعین، یقیناً مدارس سے فراغت کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب فارغ التحصیل علماء تجارت یا شعبوں کی طرف نکل جائیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان تاجر علماء کی دینی ذمہ داری بالکل ختم ہو گئی ہے؟ اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ تجارت میں لگنے کے بعد دین کی اشاعت و ترویج تو دور کی بات، ہم خود بھی دینی امور کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ نمازوں کی پابندی کا بھی خاص اہتمام نہیں رہتا۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اپنے مقصد سے دور ہونا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اولین مقصد جس کا ہم نے اپنے اساتذہ سے عہد کیا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں چنا اور اپنے مقدس دین کی تعلیمات سے ہمیں سرفراز فرمایا، وہ اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت و سربلندی ہے۔ لہذا اگرچہ ہم تجارت کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہ کریں، خود بھی دین پر مضبوطی سے جمیں اور لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ میں اپنی نمازوں کو خوب حفاظت کریں، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اسلامی اصولوں کے عین مطابق پوری دیانتداری اور امانت داری سے تجارت کریں، ایسی تجارت کریں جیسی صحابہ کرام نے فرمائی، جن کی تجارت اور معاملات سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ اپنے دینی جذبے کی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مرکز سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی مصروفیات میں اپنے اساتذہ کرام کی خدمت اور گاہے بگاہے ان سے ملاقات کی ترتیب کو ضرور شامل کریں تاکہ اس پرفتن دور میں ان کی دعائیں اور توجہات ہمارے ساتھ رہیں اور ہم دنیا کے مکر و فریب میں پھنسنے سے محفوظ رہ سکیں، اور خاص طور پر اپنے مادر علمی جس کی آغوش میں ہم نے 8 سال گزارے ہیں اس کے احسانات کو یاد رکھیں، اور تجارت کی برکت سے اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اس میں سے اپنے مادر علمی پر دل کھول کر خرچ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ ہمارے مادر علمی کا ہم پر سب سے بڑا حق ہے۔ مختصر وقت کی پیش نظر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔